रोते रोते क्या हुआ भाई, खैरियत? रो क्यों रहे हो? अब्बू मुदस्सिर भाई ने मारा है। क्या हुआ भाई? भाई को मारा क्यों? इसको नज़र आता नहीं है और हम सामान लेने जाते हैं तो इसको कोई चीज़ पसंद आती नहीं है। अम्मी बोलती है इसको हमेशा साथ लेके जाया करो और दुकानदार वाला गुस्सा करता है। बेटा आप बैठो, यहाँ बैठो, बैठो आप, ख्याल से, आराम से, देख के ख्याल से प्लीज़। बहुत यार आपस में लड़ते हो आप लोग, परेशान कर देते हो। आपका भाई देखता नहीं है, प्यार से इसको समझाओ। लड़ाई क्यों कर रहे हो, मारा क्यों? आप जाओ पानी लेके आओ भाई के लिए। बेटा रो नहीं यार, रो नहीं, मैं भाई को समझाता हूँ, ठीक है? रो नहीं, परेशान। थक अरे यार छोड़ दो। 1 मिनट में आता हूँ, बैठो। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई अपने बच्चों को संभालो, मेरी दुकान में आते हैं, मुझे इतना परेशान कर देते हैं, कुछ लेना वेना इन लोगों ने होता नहीं है, चीज़ें गिराते हैं, लड़ाई करते हैं। भाई आज के बाद मेरी दुकान पे अपने बच्चों को नहीं भेजना। अरे भाई प्लीज़, आप नाराज़ नहीं हो, माफ़ करो यार, माजरत चाहता हूँ मैं आपसे। मैं इनको समझाता हूँ यार, आप प्लीज़। ठीक है। यार तो परेशान हो गया हूँ मैं, बाहर से भी शिकायतें आना शुरू हो गई। बोलो, माइक तो उतारे। आप बेटा, मैं समझाता हूँ भाई को, आप भी भाई के साथ जो है प्यार मोहब्बत से पेश आओ, ख्याल रखा करो, आप भी उसका कहना मानो, ठीक है? लड़ो नहीं आपस में प्लीज़। परेशान हुए यार, समझ नहीं आ रही है। अल्लाह पाक मुश्किलों को आसान कर दे। सुमन बेटा लो, अब पानी पियो, पानी पियो। आप इसको यार समझाया करो, प्यार किया करो, मारो नहीं प्लीज़। आप जो खाने का देखो यार, खाना वाना कुछ बोलो, खाने का करो बंदोबस्त। आप हर काम मुझे ही बोलते हैं, मैं नहीं ला रहा कुछ, मैं जा रहा हूँ। यार किस तरह इसकी तरबियत तो समझ नहीं आती। इसको कुरान पाक पढ़ने का शौक़ है, इसको मैं चाहता हूँ कि यार तालीम हासिल करे दीन की तरबियत किस तरह करूँ मुदस्सिर की, कुछ समझ नहीं आ रही। या अल्लाह पाक मदद फरमा, बहुत मुश्किल हो गए हैं हालात। जितना बड़े होते जा रहे हैं मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है। या अल्लाह। ट्रिन ट्रिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इमरान भाई? जी भाई अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ यार। बस इमरान भाई क्या हुआ, खैरियत तो है? आप रो रहे हो? नहीं यार, बस मैं ऐसे ही, आपको पता है यार, परेशान था अपने बच्चों की वजह से। जी जी। दोनों बेटे मेरे जो है कि ब्लाइंड है, एक डेफ है, और आपको पता ही है यार, घर पे आके इनके मामलात होते थे रोज़। अब मोहल्ले से भी शिकायतें आना शुरू हो गई हैं, बहुत परेशानी है यार। आप परेशान ना हो इमरान भाई, आप एक काम करें, आप जो है दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ पर आप दारुस सुन्ना पर रब्ता कर लें। मुझे उम्मीद है आपका मसला इंशाअल्लाह ज़रूर हल हो जाएगा। अच्छा, दारुस सुन्ना फैज़ान मदीना। जी जी ठीक है यार। आप मुझे ये तो बताएं, आपने यार फ़ोन क्यों किया था? सॉरी, मैं अपनी परेशानी में अमजद भाई का नंबर चाहिए था बस। मैं ठीक है सेंड करता हूँ भैया, जज़ाकल्लाह खैरा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह करते हैं मसले का। मैं मुद्दसिर को देख के आता हूँ यार, ये पता नहीं कहाँ चला गया। आप बैठो, आप ये बिस्किट लो यार, मेरी जेब में पड़े हुए, ये खाओ जब तक, ठीक है? मैं आता हूँ। जी हाय हाय।
ये क्या बेटा, क्या हो गया रोमान? अब वो बिस्किट नहीं मिल रहा था, गिर गया, मुझे नजर नहीं आया, मिला ही नहीं। अच्छा मैं खिलाता हूँ यार भाई को, मैं अभी आ रहे हैं, ठीक है? आप, मैं खिलाता हूँ बिस्किट आपको, भाई आ जाए, इसके बाद करते हैं। मुदस्सिर, फ़ोन आया था दोस्त का, चलते हैं अपन जो है ना फैज़ान मदीना, उधर चलते हैं। अब नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। यार आप बिल्कुल नहीं मान रहे, कहना। आप इधर आओ मेरे पास, आप इधर आओ, इधर बैठो, इधर आओ, बैठो, मेरी बात को समझो। आप, हम लोग जाएंगे, भाई को कुरान पाक पढ़ने का शौक़ है, उसको वो सीखेगा, वहाँ पर पढ़ेगा। आप भी चलो, मेरी बात मानो, वहाँ मज़ा आएगा, आपको बहुत सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। कुछ ना कुछ अल्लाह पाक बेहतर करेगा, हमें अल्लाह सारे मसले हल कर देगा इंशाल्लाह। चलो चलते हैं, आ जाओ, चले दारुल सुन्ना चलते हैं रोमान, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ़ रखें। जी जी, आप आए बेटा, यहाँ बैठे, बैठे 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 कुछ। जी फरमाइए। जी हज़रत, ये मेरा बेटा रोमान नाबीना है, और मुदस्सिर ये डेफ हैं, सुनते बोलते नहीं हैं, तो इनकी वजह से परेशान थे। मैं, मेरे किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि फैज़ान मदीना चला जाऊँ, वहाँ दारुस सुन्ना से जाके रब्ता करूँ, इसी सिलसिले में हाजिर हुआ था। जी आप बिल्कुल सही जगह तशरीफ़ लाए हैं। मैं इंशाल्लाह मुतल्लिका ज़िम्मेदार को फ़ोन करता हूँ, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैज़ान भाई, आपके शोबे से मुतल्लिक एक इस्लामी तशरीफ़ लाए हैं, आप थोड़ी देर के लिए दारुस सुन्ना तशरीफ़ ले आएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप ये उतनी देर मुताला फरमाएँ, ज़िम्मेदार तशरीफ़ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बैठे। फैज़ान भाई हमारे इस्लामी तशरीफ़ लाए हैं, ये इनके दो बेटे हैं, एक नाबीना है अच्छा। रोमान भाई, और एक ये मुदस्सिर भाई हैं, ये बोल और सुन नहीं सकते, तो ये इनकी दीनी तरबियत के हवाले से हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। आपका शोबा चूँकि इनको देखता है, तो आप ज़रा इनकी रहनुमाई फरमा दें। नाम क्या बताया आपने? इमरान। इमरान भाई। इमरान भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी 80 से ज़ायद शोबाजात में अपने दीन की खिदमत कर रही है, और इन्हीं में एक शोबा स्पेशल पर्सन डिपार्टमेंट भी है। इस डिपार्टमेंट का काम गूंगे, बेरे, नाबीना और माजूर अफराद में नेकी की दावत आम करना और इनको माशरे का बाकिरदार अहम फ़र्द बनाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे जो गूंगे बेरे अफराद होते हैं, इनके लिए मदनी कोर्सेज़ भी होते हैं, जिसके अंदर फ़ैज़ान नमाज कोर्स होता है, इस्लाह अमाल कोर्स होता है। इसी तरीके से इनके मदनी काफ़िले भी सफ़र करते हैं, जो जिसके अंदर इनको सुन्नत अदाब भी सिखाई जाती हैं और इनकी दीनी और इखलाकी तरबियत भी की जाती है। और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दावत इस्लामी के तहत नाबीना बच्चों के लिए मदरसतुल मदीना भी शुरू हो चुके हैं, और इसमें नाबीना बच्चों को हम रिहायशी भी रखेंगे और कुरान पाक हिफ्ज़ भी करवाया जाएगा इंशाअल्लाह।
تو اس شعبے کے تحت جو کام ہو رہے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو اسکرین پہ انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ 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 اللہ. الحمدللہ دعوت اسلامی کے خدمت دین کے 80 سے زائد مختلف شعبہ جات میں سے ایک شعبہ اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ بھی ہے. یہ شعبہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں گونگے بہرے نابینا اور معذور افراد میں مختلف ذرائع سے نیکی کی دعوت دینے اور ان کو علم دین سکھانے میں مصروف عمل ہے. آئیے ان کاموں کی تفصیل جانتے ہیں. مدرسۃ المدینہ بالغان برائے اسپیشل پرسنز ایسے افراد جو سننے بولنے کی صلاحیت سے محروم ہیں ان کے لیے ملک و بیرون ملک میں مدرسۃ المدینہ بالغان قائم کیے گئے ہیں، جن میں یہ اسلامی بھائی قرآن پاک کی زیارت کرتے اور فرض علوم سیکھتے ہیں. اجتماعات و اعتکاف اسپیشل پرسنز کی دینی تربیت کے لیے ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے حلقے لگائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ماہانہ و سالانہ اجتماعات رمضان المبارک میں 1 ماہ اور 10 دن کے تربیتی اعتکاف کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. مدنی قافلے اسپیشل پرسنز کے مدنی قافلے بھی راہ خدا میں سفر کرتے ہیں، جن میں ان کو نماز، وضو، غسل وغیرہ کے ضروری مسائل سکھائے جاتے ہیں. اسپیشل پرسنز کے لیے کورسز گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں کو 7 دن کا فیضان نماز کورس کروایا جاتا ہے، جس میں نماز کے فرائض، شرائط، واجبات، نماز کے مفسدات، وضو، غسل، تیمم، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، سنتیں اور آداب سکھائے جاتے ہیں. نابینا اور گونگے بہرے افراد کے لیے رسالے نابینا افراد کے لیے مدنی قاعدے کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے انمول ہیرے، بڈھا پجاری اور غسل کا طریقہ بریل میں شائع ہو چکی ہیں اور مزید پر کام جاری ہے. موبائل ایپ دعوت اسلامی کے IT ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے اسپیشل پرسنز موبائل ایپ بنائی گئی ہے، جس میں نابینا افراد کے لیے آڈیو کتب اور گونگے بہروں کے لیے وضو، نماز، حج و عمرہ کا طریقہ اشاروں کی زبان میں موجود ہے. اشاروں کی زبان کا کورس، سائن لینگویج کورس، عمومی نارمل اسلامی بھائیوں کو اشاروں کی زبان کا کورس کروایا جاتا ہے تاکہ وہ بولنے سننے سے محروم افراد کو اشاروں کی زبان میں نیکی کی دعوت دے سکیں اور ان میں سنتیں عام کر سکیں. اب تک الحمدللہ کم و بیش 72 اشاروں کی زبان کورس، سائن لینگویج کورس ہو چکے ہیں. اللہ اللہ. نابینا بچوں کے لیے مدرسۃ المدینہ کشمیر، ملتان، حیدرآباد، کالا باغ اور کراچی میں نابینا بچوں کے لیے مدرسۃ المدینہ قائم ہو چکے ہیں. نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے عنقریب جامعۃ المدینہ قائم کیے جائیں گے اور پھر گونگے بہرے افراد کے لیے دارالمدینہ کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا. اللہ 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 اللہ. اس مدنی خاکے کا مقصد کیا ہے؟ ان بچوں نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. ہم جو چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، جب چاہتے ہیں اپنے گھر چلے جاتے ہیں، دیکھ کر کام کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کھانا گر گیا، یہ اس کو دیکھ نہیں پایا. اس بچے نے ہمیں سکھایا کہ زبان اور سماعت یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس والد کی کیفیت سے سمجھیے، حالانکہ یہ فرضی خاکہ تھا کہ جس کے بچے ایسے معذور ہوں اس والد کے لیے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اب جس کے پاس آنکھیں ہیں اس کو اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. جس کے پاس کان ہے اور زبان ہے اس کو اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. جو خود سلامت اور اس کے بچے سلامت ہیں اس کو اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. مگر ناشکری ہے کہ ختم نہیں ہوتی. یہ آنکھیں اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ ان آنکھوں سے حرام دیکھا جائے. یہ زبان اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ اس زبان سے حرام بولا جائے. ہم بھی گونگے بہرے نابینا پیدا ہو سکتے تھے. اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی اور ہم ان نعمتوں کا کیا استعمال کر رہے ہیں. اور دوسرا ایک شاندار میسج
ایک بڑی خوشخبری ان معذور اسلامی بھائیوں کے لیے ہے کہ دعوت اسلامی ہے جو ان کی تربیت کا اہتمام کر رہی ہے، تنہا نہیں چھوڑا۔ ایک معلومات کے مطابق پاکستان میں 32 لاکھ کے قریب معذور افراد ہیں، تقریباً 3.2 ملین ایسے لوگ ہیں جو سن نہیں سکتے یا بول نہیں سکتے یا ہاتھ پیر کسی اور وجہ سے معذور ہیں۔ ان معذوروں کو کون دین کی طرف بلائے گا؟ ان کی کون رہنمائی کرے گا؟ ان کی تربیت کون کرے گا؟ دعوت اسلامی نے یہ نعرہ لگایا اور اس کا پریکٹیکل بھی ثابت کیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ کیا ساری دنیا کے لوگوں میں یہ معذور بچے اور یہ معذور لوگ نہیں؟ تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا، ایک الگ پورا ڈپارٹمنٹ بنا دیا اسپیشل پرسنز کے لیے جو انہیں قرآن بھی سکھاتے ہیں، نمازیں بھی سکھاتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر۔ اب تو نابینا بچوں کے لیے مدرسے بنائے، اور اب ایسا مدرسہ بن رہا ہے کہ جس میں جانے کے لیے اب یہ نارمل مدرسہ نہیں ہوتا، اس میں ریلنگ لگانی پڑتی ہے، ان کے ایسے اشارے ہوتے ہیں کہ پکڑ پکڑ کر وہ اپنی درجے تک پہنچ سکیں۔ وہ پڑھیں گے کیسے؟ بریل لینگویج کی کتابیں بنانی شروع کر دی، کروڑ روپے کے یہ اخراجات دعوت اسلامی کر رہی ہے تاکہ وہ دکھیارے ماں باپ جو اپنے ان معذور بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے، دعوت اسلامی ان کی تربیت کا اہتمام کر رہی ہے۔ اب سوچئے، میں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو جو دعوت اسلامی کو سپورٹ کرتے ہیں، دعوت اسلامی کو ڈونیشن دیتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی جو آپ کے ڈونیشن کا کیا استعمال کر رہی ہے۔ پھر کیوں نہ ہم اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں؟ تو آج کے اس مدنی خاکے سے 2 میسج لے کر جائیے گا کہ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں، چھوٹی موٹی تکلیف پر مایوس نہ ہو جایا کریں، اور ان بچوں کو دیکھ کر ہمیں یہ شکر ادا کرنا ہے کہ جن کو اللہ نے آنکھ والا اور تمام اعضاء سلامت دیے ہیں۔ اور دوسری بات کہ ہمیں دعوت اسلامی کا ساتھ دینا ہے۔ ان بچوں کا بہت شکریہ، اور ان کے جو ساتھ آئے ہیں مجلس کے اسلامی بھائی، ان کو تحفہ پیش کریں گے۔ زور سے کہیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بیٹا یہ حقیقی طور پہ یہ بچہ نابینا ہے، اور یہ بیٹے جو ہیں یہ سن نہیں پاتے، مگر انہوں نے ہمارے لیے ایک مختصر خاکہ بنایا تاکہ ہمیں یہ کچھ احساس دے کر جائیں۔ بہت شکریہ۔ ہماری مجلس ہے ناظرین FGRF، فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن، دعوت اسلامی کا جو ویلفیئر کا شعبہ ہے اس کے ہمارے آپریشنل ہیڈ یہاں آئے ہوئے ہیں، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ اب تو یہ بہت سارے کام FGRF کے بینر تلے ہو رہے ہیں معذور لوگوں کے لیے، لیکن ایک زبردست کمپین پچھلے دنوں شروع ہوئی ہے، تھیلیسیمیا فری پاکستان۔ دعوت اسلامی ملک و قوم کی خدمت کے لیے کس طرح کوشاں ہے، پاکستان سے عزم ہے کہ تھیلیسیمیا کو ختم کیا جائے، اور اس کے لیے ہمیں آپ سب کے تعاون کی حاجت ہے۔ شاہ رخ اتاری بھائی موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ رخ بھائی کچھ بتائیں کہ اگر ماشاءاللہ یہاں بھی بڑی تعداد میں نوجوان ہیں، مجھے امید ہے پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں ہمیں لوگ سن رہے ہوں گے، اگر تھیلیسیمیا فری پاکستان کی اس کمپین میں ہم رجسٹر ہونا چاہتے ہیں، شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ الحمدللہ ہم نے ویسے تو ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ سہولت موجود ہے، دعوت اسلامی .net یا FGRF.org۔ ٹھیک ہے، اس پر جا کر بھی آپ آن لائن تھیلیسیمیا کی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں ٹیسٹ سے متعلق۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے یہاں پہ الحمدللہ ذہنی آزمائش میں بھی اپنا سٹال لگایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے 2 اسلامی بھائی موجود ہیں، جو نوجوان ابھی جن کی شادی نہیں ہوئی وہ یہاں پر آ کر اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ ہمارا ٹیسٹ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، کل الحمدللہ سب سے پہلا ہمارا فیضان مدینہ میں ٹیسٹ کا سلسلہ ہوا، اور اب بتدریج یہ مختلف ایریاز میں ہوگا، اور جن کی رجسٹریشن ہوگی ان کو ایک SMS موصول ہوگا جب ان کے علاقے میں کیمپ لگے گا، تو ان کی نیئرسٹ لوکیشن ان کو دے دی جائے گی، وہاں پہ کہ وہ اپنا ایک معمولی سا ٹیسٹ CBC کا وہ کروائیں گے، اس کے بعد ان کو ان کی رپورٹ پیش کی اور جائے ان گی، کو آگاہی دی جائے گی، آگاہی دی جائے گی۔ بالکل بیسیکلی اویئرنیس ہے، تمام وہ عاشقان رسول جو بچے بچیاں جن کی شادی نہیں ہوئی وہ یہ ٹیسٹ کروائیں۔ فی الحال دعوت اسلامی صرف اسلامی بھائیوں کے ٹیسٹ کرے گی، اور اس میں بھی وہ جن کی شادی نہیں ہوئی، تاکہ یہ ٹیسٹ ہو جائے اور اس کی رپورٹ بتائی جائے، اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ایک ایسی اویئرنیس کمپین کر دیں کہ ہمارے وطن سے یہ تھیلیسیمیا کا مرض جو ہے وہ چلا جائے۔ اللہ کریم جو تھیلیسیمیا کے مریض ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ تو یہ FGRF دعوت اسلامی کا یہ کمال کا ڈپارٹمنٹ ہے جو ویلفیئر کے بہت سارے کام کر رہا ہے ملک اور بیرون ملک میں، تو ہمیں دعوت اسلامی کے شعبے کا بھی ساتھ دینا چاہیے، اور تھیلیسیمیا فری پاکستان میں انشاءاللہ ہم سب ساتھ دیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے وطن کی یہ خدمت انشاءاللہ ہم سب مل کر دعوت اسلامی کے ساتھ کریں گے۔ ناظرین وقت کافی ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف اور مقابلے کا اختتام کرتے ہیں، یہی سیگمنٹ فیصلہ کر دے گا